بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. حروف مقطعات جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کے اقوال اور اس پہ کوشش کی صورت ہمیں ملتی ہے. ایک قول ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، دوسرا قول ہے کہ یہ آغاز ہیں کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں کو شروع کیا. امام مجاہد سے روایت ہے کہ تمام صورتوں کے شروع میں یہ جو حروف آتے ہیں یہ ان صورتوں کا آغاز ہے. بعض علماء مفسرین ان کو ان صورتوں کے نام مانتے ہیں، بعض اسماء الہی مانتے ہیں جن کو تبرکن شروع میں لایا گیا، بعض اسماء الہی کے اجزاء مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں قرآن مجید کے اسماء ہے، کچھ کہتے ہیں عربوں کی بات کرنے کا طریقہ ہے، بعض کہتے ہیں ان سے کلام کے منقطع ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پہ تنبیہ مقصود ہوا کرتی ہے. تو رائے اور قول بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے. قطعی فیصلہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہیں اور ان کے مخفی رموز اور اسرار میں سے ہیں، یعنی اس کے راز اور اسرار آج تک پتہ نہیں چلے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہ کہ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں اور ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. تو حروف مقطعات قطع کر کے پڑھنے والے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنے والے حروف ہیں. اسے ہم علم کر کے نہیں پڑھ سکتے، یہ حروف ہمیشہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے. ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا شک، فی میں ہی اس، فی ہی اس میں اگٹا لکھا ہوا ہے، اس میں نہیں ہوتا، فی میں ہی اس. ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اس میں، ہی کو پہلے لے آتے ہیں، فی کو بعد میں ہی اس. تو فی جہاں بھی آئے گا فاصل فی، اس کا مطلب میں ہی ہوگا، ہی اس، ہو اس. ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ذالک کا صیغہ تو ہوتا ہے وہ کے لیے، یا ادھر جس اپنی طرف اشارہ ہم کریں قریب کی چیز کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہاذا، اور دور کے لیے کہتے ہیں ذالک. یہ دور کی کتاب کو ہم ہاذا ذالک کو کیوں کہتے ہیں، اس کو قریب کیوں کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے اس لیے کہ وہ جو لوہے محفوظ میں لکھی گئی، جو آسمان دنیا پہ اتاری گئی، اور وہ کتاب جو 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کا نزول ہوتا رہا، اور اب جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نماز میں 45 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ نقشہ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھے راستے کے بارے میں تمام سڑکیں، روڈ، جس میں چل کے آپ سیدھا راستے میں چلتے چلتے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. مشرکین مکہ کے 2 اعتراضات تھے. پہلی چیز اللہ کی طرف سے آنے میں انہیں شک تھا، دوسرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے تصنیف کیا ہے اس کتاب کو. تو یہاں کہا گیا کہ لا ریب فی، ریب ایسا شک جو بے چینی پیدا کرے، تردد پیدا کرے، کہ اس میں اس قسم کا شک مت پیدا کریں. آپ دیکھیں منکر حدیث بھی آ گئے ہیں دوبارہ سے، ایسے فرقے جو آپ کو بے چین کر دیتے ہیں. شک کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو نعوذ باللہ کلام میں غلطی کوئی ہو، اور دوسرا سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو. اب ہماری فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ قرآن میں کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس کی مثال کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دودھ لیتی ہیں، دودھ کا برتن آپ بالکل علیحدہ رکھتی ہیں باقی برتنوں سے، اس کو صاف ستھرا بھی رکھتی ہیں. اب دودھ والا دودھ ڈال کے جاتا ہے تو دودھ پھٹ جاتا ہے، اسی سیکٹرز میں، اسی سٹریٹ میں باقیوں کا نہیں پھٹتا. جب وہ دوسرے دن آتا تو آپ کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا، وہ کہتا ہے باقیوں سے میں پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا نہیں پھٹا. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا برتن صاف نہیں تھا. اب برتن صاف نہ ہو تو دودھ والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہمارے برتن کے میلے پن نے، گندے پن نے اس دودھ کو پھاڑ دیا.
اسی طرح ہماری نیت اگر صاف نہیں، اگر ہمارے دل میں وہم اور وسوسے ہیں، شک ہے، تو پھر قرآن کے احکامات اور نبی کی سنتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے اپنے دل کے برتن کو صاف کریں، اس میں سے پہلے تمام تعصب، اپنی پہلی تمام سوچیں، اپنی پہلی تمام عقل، اپنا سب کچھ نکالیں اور اس کو پھر سمجھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی دانشور، کوئی فلاسفر اپنی کسی بھی کتاب کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے. آپ دیکھیں کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ غلطی کا احتمال ہے، اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی کمی بیشی نظر ہوئی تو نعوذ باللہ مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، تو اس کتاب میں کسی قسم کا بھی شک نہیں، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کے جو ہمارے خود کے کلام ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. خودن یہ ہدایت ہے. ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے. دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا، اس لحاظ سے یہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. اب راستہ تو سب کو پتا ہے، اس پہ چلیں گے تو کوئی منزل تک پہنچے گا نا، کیونکہ منزل پر تو وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلے. اب دیکھیں ایک ہی سمندر تھا، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلتے ہیں ساروں کو، تو سمندر پھٹ جاتا ہے اور راستہ دے دیتا ہے، اور آپ اپنی قوم کو پار چڑھا دیتے ہیں. اور اسی راستے پہ فرعون نکلتا ہے اپنی قوم کو لے کے، اور جب درمیان میں پہنچتا ہے تو پانی مل جاتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے. منزل بھی ایک تھی، راستہ بھی ایک تھا، لیکن ایک منزل پہ پہنچ گیا اور ایک راستے میں ڈوب گیا. فرق کس چیز کا تھا؟ رہبر کا. سو رہبر اچھے چنے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے چنے. تھوڑا ان کے پاس علم ہو لیکن صاف ستھرا ان کے پاس علم ہو. شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. رہبر آپ کو بچاتا ہے، رہبر آپ کو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن کو قائم و دائم صرف اسی لیے تو کیا کہ ہمیشہ اس سے ہدایت و رہنمائی لی جائے، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، خواہ کسی ترجمے ہی سے ہو. لہذا معنی اور مفہوم سے سمجھے بغیر تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کا ثواب ہے، لیکن کافی نہیں ہے. فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کا ترجمہ تفسیر سمجھیں گے. دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی. میڈیکل کی کتاب دیکھ لیں، کوئی بھی آپ رسالہ اٹھا لیں، بڑے غور سے بڑا سمجھ کے ہم پڑھتے، نہ سمجھ آئے تو پوچھتے ہیں. لیکن یہ نامناسب رویہ صرف قرآن کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے. حالانکہ دنیا کا کوئی منصف اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھتا کہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھا جائے. پھر بھی یہ کتابیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، خریدی بھی اسی لیے جاتی ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن قرآن، اس کو ہم نے کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا. ہدایت ہے. ہدایت کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ حیوانات کے لیے بھی عام ہے. دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص ہے جو اس کی ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا درجہ مقربین کے لیے خاص مخصوص ہے. پھر اس کے درجات کی کوئی حد اور انتہا نہیں رہتی. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ مقربین متقین کون لوگ ہوتی ہیں. تو درجہ بدرجہ ایمان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں. سو ہدایت ہے متقین کے لیے. شرع میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. اس لیے ہدایت صرف متقین ہی کو ملتی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ متقین کون ہے؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث گناہوں سے پرہیز کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. جس انسان کے دل میں یہ خواہش اچھی طرح جڑ پکڑ چکی ہو کہ میں گناہوں سے بچا رہوں، اور وہ اس خواہش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرتا رہا ہو، تو اسے متقی کہا جاتا ہے. ہم کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا نمازی ہو، مسجد میں بیٹھا رہے، راتوں کو اعتکاف کرے، اور ہم کہتے ہیں جی بڑا پرہیزگار ہے. یہاں ان چیزوں کو نہیں چھیڑا جا رہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کا مطلب دریافت کیا تھا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟
حضرت عمر نے فرمایا کئی دفعہ گزر ہوا۔ حضرت کعب نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھوں۔ حضرت کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے، یعنی جب دنیا کی زندگی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اپنے دامن کو گزرے۔ حضرت کعب بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے، انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے تقوی کی تعریف فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ایک ایسی راہ ہے جس کے دونوں طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہیں، ہمارے چاروں طرف آزمائشیں بکھری پڑی ہیں اور ہم کسی وقت کسی آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو انسان زندگی گزارتے وقت اس بات کا دھیان نہ رکھے کہ کہیں بھی کسی غلط راہ پہ نہ چل پڑوں، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کو اپنی ذات سے نہ کسی سرخ کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے نہ کالے کے مقابلے میں، البتہ تقوی کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتی ہو۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے تئیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو اسے آخرت میں ضرر رساں اور تکلیف دہ ثابت ہو۔ ادنا متقی کون ہے؟ ادنا مطلب ہلکا، دنیا کی مونس ہے، حقیر، شرک جیسی نقصان دہ چیز سے بچنا۔ وسطی مرتبہ کیا ہے؟ درمیانہ متقی کون ہے؟ گناہ اور معصیت سے بچنا۔ اور اعلیٰ درجے کا متقی کون ہے؟ جو لایانی چیزوں سے منہ موڑ کر ذکر الہی میں گم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اعلیٰ درجے کا متقی بنائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اصل تقویٰ اس کا نام ہے کہ تو اپنے نفس کو کسی سے بہتر اور برتر نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ امور بھی ہیں جنہیں اگر لوگ نہیں جان سکتے تو جو مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنے آبرو اور دین کو بے لوث اور پاک کر لیا، جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا۔ متقی اسے کہتے ہیں جس میں تقویٰ ہو، اور تقویٰ اس خاص ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ محب اپنے محبوب سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ متقی لا ابالی نہیں ہوتا بلکہ ایک سنجیدہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، ایک محتاط عقل مند شخصیت ہوتا ہے جو اپنی محبت کی وجہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ متقی وہ ہے جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے۔ ایک اور روایت میں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کے ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کے اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک دیے جائیں گے اس وقت پکارنے والا پکارے گا متقی کہاں ہے؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشروف فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ابو حفیف سے پوچھا گیا حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک اور بت پرستی سے بچے اور اللہ کی خاص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے اور جو حکم دے اس سے بجا لائے، اور اگر قسم دے دے تو پوری کر دکھائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس شخص نے کسی دن مجھے یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا اسے دوزخ سے نکال لاؤ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوف کیا وہ اول رات چلا، اور جو اول رات چلا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ آگاہ رو اللہ کا ساز و سامان گرا قیمت ہے، آگاہ رو اللہ کا ساز و سامان جنت ہے۔ خشیت الہی کے معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خرابی کریں تو اس وقت خدا سے اللہ سے ڈرے، بلکہ وہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ اللہ معلوم ہمارے اعمال اللہ کے حضور مقبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز نہیں، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کے باعث ٹپکے، اور دوسرا وہ خوف کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں، خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے، اور 2 نشانوں میں سے ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے لگ جائے، مثلا جہاد میں زخم لگے اس کا نشان رہ جائے،
اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے کے بعد ظاہر ہو، مثلا نمازیں پڑھنے سے ماتھے پر سجدوں کا نشان پڑ جانا۔ سو دلوں میں اللہ کا خوف ہونا یا نہ ہونا ملامت ہے اس بات کی کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہونا یا نہ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ دلوں میں ایمان مضبوط ہے یا کمزور۔ صحابہ کرام چونکہ بہترین ایماندار لوگ تھے، اس لیے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بہت گہرا اثر رکھتا تھا۔ اقوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ وہاں سے فائدہ پہنچتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا فرمان ہے جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے قصور بھی معاف فرما دیتا ہے، اسے اچھا انعام بھی دیتا ہے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً انسانوں کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ٹائم شارٹ کرنے کے لیے تھوڑا تیز پڑھتی ہوں، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو اس آیت میں دیکھا کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جسے آپ پڑھنے جا رہے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرا بھی کوئی شک یا تردد ہے اسے پہلے اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ نے کوئی نیا سامان لانا ہوتا ہے تو پرانے سامان کو آپ ٹھکانے لگاتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھا جائے تاکہ جگہ بنے اور نیا سامان آئے۔ اگر پرانے سامان کے ساتھ نیا سامان لگایا جائے تو وہ اس کی شو ماری جاتی ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا، اور سب کہتے ہیں اس کو تو ہٹا دیتے، اس کی وجہ سے نیا صوفہ ہے یا شوکیس ہے یا جو بھی آپ کی چیز ہے کہتے ہیں اس کی بھی شو ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کو ہم اپنے دلوں میں لا رہے ہیں، اپنے ذہنوں میں لا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پہلی غلاستیں، پہلی ہماری جو کوڑا کرکٹ ہے، کباڑ ہمارے دماغوں میں ہے، دلوں میں ہے، وسوسے ہیں، وہم ہے، خرافات ہے، توہمات ہے، بدعات ہے، ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کے بالکل نیت کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ میں فارغ صاف ستھری آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ مجھے جس طرف چاہیں گے میں اس طرف مڑتی چلی جاؤں گی۔ یہ ہے اصل میں لا ریب فیہ۔ اپنی صفائی اندر کی خود کریں۔ آپ کے گھر مہمان آنا ہوتا ہے، آپ پہلے گھر صاف کرتی ہیں، پھر بیڈ شیٹیں نہیں بدلتی ہیں، پھر آپ برتن نہیں نکالتی ہیں، اور پھر طرح طرح کے کھانے سوچتی ہیں مہمان کی مہمان نوازی کے لیے۔ ہم تو چلے ہیں اس راہ پہ جس میں ہم اپنے رب کو بلا رہے ہیں۔ رب نے تو کب سے بازو پھیلائے ہوئے تھے، کب سے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ صبح وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، آؤ جو گناہ ہوئے ہیں آؤ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ شام کو وہ بازو پھیلاتا ہے، کہتا ہے آؤ جو میں سارا دن مجھ سے گناہ کر چکے ہو میرے، آؤ میں بازو پھیلائے ہوئے ہوں۔ آج ہم اس کو انوائٹ کرنے چلے ہیں، تو جب ہم چلے ہیں تو پہلے دل کو صاف کریں، پرانی چادریں بدلیں، نئی چادریں بچھائیں، تقوی کی، اللہ کی محبت کی، نئی کراکری رکھیں، ٹھیک ہے، نئے سوچیں اپنے اندر اپنائیں، اور نئی کراکری کیا ہے؟ آپ کی پازیٹیو سوچیں، ٹھیک ہے، خوش رہیں، اسمائلی فیس ہو جائیں۔ آپ کے جس کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے اس کے بعد تو کسی چیز کی پھر ضرورت رہ ہی نہیں جاتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور متقی بننے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ایسی الگ چیز نہیں ہے، بس جو بھی کرنے لگے اللہ کا ڈر آپ کے شامل حال رہا تو آپ متقی ہیں۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ یہ کام تم قدرت رکھتے کے باوجود تم نے کیوں نہیں کیا، تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ڈر سے، آپ کی ناراضگی کے ڈر سے، آپ کی محبت کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔